الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ الحجرات کی 14 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرمائیے تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے قالت الاعراب، تو اعراب سے مراد حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آیت ان بدوؤں دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتحہ میں کیا ہے۔ وہ جوہنیہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار قبیلہ کے لوگ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کا مقصود یہ ہوتا کہ ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی تو وہ گھروں میں بیٹھے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں آمنا کا معنی ہے کہ ہم نے تصدیق کی۔ معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 208 دارالفکر۔ جب اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے وہی نازل کی، یہ آیت بھی بتائی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل لم تؤمنوا، تو یہاں سے یعنی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان تو دل کی صفت ہے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے نا، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جب دل اور زبان کی کیفیت ایک ہو جاتی ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار کرنا ہے، اور زبان سے اقرار کرنا یہ زائد رکن ہے۔ نہ بھی کرو تو ایمان کا تعلق دل میں ہے کہ وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، زبان سے وہ اگر اظہار نہیں بھی کرتا۔ دیکھیے کتنا نازک معاملہ ہے ایمان کا، دل میں ہے، باہر کو پتہ نہیں ہے۔ باہر کا اظہار کرے گا یا کوئی اعمال ایسے کرے گا تو پھر جیسے منافق کے اعمال سارے مسلمانوں والے کرتے تھے لیکن دل میں کفر تھا تو کافر ٹھہرے، کافروں سے بھی بدتر ٹھہرے، بد کردار ٹھہرے۔ تو زبان سے اقرار کرنا زائد ہے جو اختیار سے صادر ہو، کیونکہ زبان پہ اختیار ہے، دل پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تو دھڑکتا ہے اور دھڑکنوں میں ٹھہرتے نہیں ہیں، جو اس میں سما جاتا ہے وہی ایمان ہے۔ تو اس کا مقصد اقرار کرنے والے پر احکام جاری کرنا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں،
اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لائے، نیز تو اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان جلد 1 صفحہ 27، یہ حدیث پاک ہے۔ صحیحین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ہے۔ تو یہاں اسلام سے مراد ظاہری اطاعت ہے۔ تو جو ایک کلام کی جو نظم و ضبط ہے جس کا تقاضا کر رہا ہے، تو نظم و ضبط کلام کا یعنی ایک ترتیب جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلام یوں کی جاتی کہ لا تقولوا آمنا ولکن قولوا اسلمنا، یا یہ کہا جاتا کہ لم یؤمنوا ولکن اسلمتم، مگر اس اسلوب سے اس نظم کی طرف پھیر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس نہیں یعنی لا تقولوا سے بچا جائے اور ان کے اسلام کے یقینی ہونے سے بھی بچا جائے، جبکہ ان میں وہ شرط مفقود تھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے۔ تو تقولوا آمنا کہنے سے نہیں لازم نہیں آتی نا، اور دوسرا قول جو ہے اسلم نہ کرنے سے ان کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ چونکہ ایمان کا تعلق دل سے جو ہے، تو اس طرح کا اسلوب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اختیار کیا ہے کہ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سر جھکا دیا ہے، ہم نے اطاعت کر لی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ایمان ابھی ان کے زبانوں پر ہی ہے، اظہار ہی ہے، دل میں داخل نہیں ہوا ابھی۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی دوغلی پالیسی سے بھی بچائے۔ جیسے معاملات میں ہے نا، معاملات میں ہے سود کا نظام چل رہا ہے ہمارے ہاں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ پھر تقدیر کے بارے میں ہم لوگ جو ہے مرضی کا ہو گیا تو جی بڑا اچھا ہے، میں نے اچھا کام کر لیا جی، تو اگر تقدیر میں وہ بھی تقدیر ہی ہے نا، اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو ہائے میری تقدیر، اللہ پہ اعتراض۔ بس دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں میں ایمان کو آراستہ پیراستہ اور پیوستہ کر دے۔ آگے جو جملہ ہے نا، جملہ ہے اس میں قولو کے فاعل سے جو ہے یہ ہے، فاعل سے حال ہے یا لم تؤمنوا پر اس کا عطف ہے، یعنی قولو ہے نا، قولو قل لم تؤمنوا ولکن قولو، واو ہے نا، واو کو عاطفہ کہتے ہیں، یعنی جو پہلے جملے کو دوسرے جملے سے الگ کر دے اس کو عطف کہتے ہیں، عاطفہ، واو عاطفہ کہتے ہیں۔ تو مراد یہ کہ زمانہ ماضی میں ایمان کی نفی کی اور تاکہ تاکید ہو جائے، اور زمانہ مستقبل میں اس کی توقع پر دلالت ہے۔ مراد یہ کہ ابھی تک ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں تمہاری زبانی کلامی بھی بات کو، لیکن زمانہ مستقبل میں نا تم دل میں ایمان داخل کر لینا، جو اصل ہے مومن کی شان۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو ہاں اللہ اگر بات کرے کہ ان کے کفر پہ پکی مور لگا دے تو وہ ایک الگ بات ہے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مور لگا دی گئی ہے۔ ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں یہ مراد ہے کہ فی الوقت تو یہ انہوں نے سر خم کر دیا مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، آئندہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ یعنی میں ان پہ اللہ کریم فضل فرما دے۔ اللہ کہتا ہے میں ان پہ اگر فضل فرما دوں تو پھر دل میں داخل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس لیے یہ جو کلام ہے اللہ رب العالمین کا کیا کمال کلام ہے کہ بات کر بھی دی اور آگے آئندہ مستقبل کی امید بھی دلا دی ان کے ایمان لانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دلی ایمان، قلبی ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو ہے ایمان کو آراستہ پیراستہ کر دے۔ تو کتب علیہم الایمان فی قلوبہم، اس میں ہم چلے جائیں، کتب ہو جائے، نقش ہو جائے، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔